نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما الحیات، فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ لعب و لہو، یہ کھیل کود ہے۔ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، دو کام اختیار کرنا۔ اگر تم اللہ پر صحیح ایمان لے آئے اور رب لم یزل سے عملی اقدامات میں ڈرتے رہے، ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، وہ تمہارا حصہ اپنے پاس نہیں رکھے گا، تمہیں تمہارا اجر عطا فرما دے گا۔ یؤتکم اجورکم، وہ تمہارا اجر دے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تمہارے مالوں کا محتاج نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ لے گا، نہیں۔ ولا یسألکم اموالکم، وہ تمہارے سارے مال نہیں، تمہارے مالوں کو تمہارے لیے پاک کرنے کے لیے کچھ حصہ لے کر تمہارے ہی بھائیوں میں وہ تقسیم کرے گا، اپنے لیے اس نے نہیں لینا۔ اب یہ عمل کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، رب لم یزل انسانوں سے کچھ تقاضے فرماتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے۔ آپ نے دیکھا آج کل کرکٹ کا دور ہے، لوگ کھیلتے ہیں، مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کچھ ضابطے بنے ہوئے ہیں کہ بال کرانے والے تو نے بال یوں کرانا ہے، یوں نہیں کرانا۔ غور کریں، جو منع کیے ہوئے طریقے سے بال کروا دیتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو نے بیٹنگ یوں کرنی ہے، یوں نہیں کرنی، جو روکا گیا ہے اگر وہی اختیار کرتا ہے تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو کھیل کود ہے، اس میں کائنات کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ نے وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ یہاں رہ کر یوں کھیلنا ہے، یوں نہیں کھیلنا۔
یہ طریقہ ہے۔ اب دیکھ کچھ طریقے ہیں اجتماعی زندگی میں کھیل کے طریقے ہیں اور کچھ انفرادی زندگی میں ہے۔ اجتماعی زندگی میں کھیل کے طریقوں میں جیسے تدبیر منزل، گھر میں کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے، بھائیوں بہنوں کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے، اپنے خدام کے ساتھ آپ نے کس انداز میں رہنا ہے، یہ سارے کا سارا تدبیر منزل ہے۔ یوں رہنا ہے، یوں نہیں رہنا، یہ اس کھیل کا حصہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو کھیل کود ہے، اس کا حصہ یہ ہے کہ تم نے اجتماعی نظام حیات میں تدبیر منزل کے بعد آدمی آگے بڑھتا ہے، جسے سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے، کہ شہر کے اندر تم نے کیسے رہنا ہے، بلدیاتی نظام تمہارا کیسے ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تعلقات میل جول یہ کیسے ہونے چاہیے۔ دوسرا مرحلہ اجتماعی نظام حیات میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جانا ہے کہ تمہارا نظام معیشت کیسے ہونا چاہیے، تمہارا نظام سیاست کیسے ہونا چاہیے، تمہاری تمدن تمہاری تہذیب کیسے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ جل جلالہ اس کھیل کود کی دنیا میں بندوں کو پابند کرتا ہے۔ کھیل تم نے کھیلنا ہے، مگر کھیل ایسے کھیلنا ہے، کھیل ایسے نہیں کھیلنا۔ اس کا مطلب ہے یہ سیاست کا کھیل بادشاہت کے رنگ میں نہیں کھیلنا، الٹی سیدھی جمہوریت کے انداز میں نہیں کھیلنا۔ اگر یہ کھیل کھیلنا ہے تو شورائیت کے نظام میں کھیلنا۔ کھیل کھیل لو مگر نظام شورائیت کا ہونا چاہیے۔ معیشت کے میدان میں جو تم نے کھیل کھیلنا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا کھیل مت کھیلو، اشتراکیت کا کھیل مت کھیلو۔ یہ کھیل کھیلنا ہی ہے تو وہ کھیل کھیلو جیسے تمہیں تمہارا قرآن اور سنت نبوی بیان کر رہی ہے۔ کھیل وہ کھیلو۔ کھیل کھیلنا ہے ریفری کے مطابق چلو۔ کھیل کھیلنا ہے تو جو تمہیں ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس ضابطہ کے مطابق کھیلتے چلے جاؤ۔ جب اس ضابطہ کے مطابق کھیلو گے، سوچ اللہ کے حوالے، تدبیر اللہ کے حوالے، غضب اللہ کے حوالے، نظام شہوت اللہ کے حوالے، تعلقات کا انداز اللہ کے حوالے۔ جب ہر چیز اللہ کے حوالے تو رب لم یزل کی ساری خدائی اس بندے کے حوالے۔ یہ بندہ، یہ شخص اپنی اجتماعی نظام حیات اور انفرادی نظام حیات اسے اللہ کے سپرد کرے، اسے اللہ کے سپرد کرے۔ پھر رب لم یزل یہ تو تھا اجتماعی نظام حیات۔ اب انفرادی نظام حیات، تنہا زندگی کے اندر تنہا سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرے۔ بھائی اجتماعی نظام حیات تو ٹھیک ہوتا ہے جب فرد تو ٹھیک ہو۔ جب ایک فرد ٹھیک ہوگا تو تدبیر منزل بھی صحیح ہوگی۔ فرد ٹھیک ہوگا سیاست مدنیہ بھی ٹھیک ہوگی۔ فرد ٹھیک ہوگا نظام سیاست ٹھیک ہوگا۔ فرد ٹھیک ہوگا معیشت کا نظام ٹھیک ہوگا۔ اور اگر فرد خراب ہوگا ساری زندگی وہ ڈھیر بن جائے گی،
اللہ چاہتا ہے بندے پہلے تو خود تو ٹھیک ہو، تو خود تو ٹھیک ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہم نے ریموٹ کنٹرول اے سی، ریموٹ کنٹرول ٹی وی، ریموٹ کنٹرول گاڑیاں، اور اگر ہم بعض اوقات، کل میں دیکھ رہا تھا وہ چلا رہا تھا اپنا اے سی چلانا چاہتا تھا، چل نہیں رہا تھا، تو پھر جب دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر تو اس کا سیل ہی کام نہیں کر رہا، تو اس نے اس پر اس کے زیر اثر کیسے چل سکتا تھا؟ سیل کو ٹھیک کیا جائے۔ اگر سیل ٹھیک ہوگا تو تیرا اے سی بھی چلے گا، سیل ٹھیک ہوگا تو پھر تیرا ٹی وی بھی چلے گا، سیل ٹھیک ہوگا تو تیری گاڑی کا دروازہ بھی کھلے گا۔ اگر سیل خراب ہوگا، کوئی چیز تو کھولنا چاہے گا نہ کھل سکے گی۔ اے بندہ خدا، یہی سیل، اگر یہ تیرا سیل ٹھیک ہوگا، تیرا دل ٹھیک ہوگا، یہ قدرت کا کارخانہ، قدرت کے کارخانے کی آماج گاہ، جب یہ تیرا دل کا سیل ٹھیک ہوگا تو پھر یاد رکھ کہ جب تیرا دل ٹھیک ہوگا تو یہ آئینہ مصطفیٰ بھی بن جائے گا، آئینہ خدا بھی بن جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سیل ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ سیل کے اندر اگر چارج نہیں ہے، دیکھیں سیل بھی تو دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ سیل وہ ہوتے ہیں جو چارج ہو ہی نہیں سکتے، آیا پھینک دیا جاتا ہے، لیکن کچھ سیل وہ ہوتے ہیں چارج ہو جاتے ہیں، چارجیبل ہوتے ہیں۔ چارجیبل ہونے والا سیل وہ ڈیمیج ہو بھی جاتا ہے، تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے، مگر پھر اس کا سوئچ لگا دیا جاتا ہے، سیل کو رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے آپ نے خود اپنے گھروں کے اندر آپ نے سیل کو ٹھیک کر لیا، برقی رو میں لگایا، سوئچ لگایا، وہ سیل دوبارہ بحال ہو گیا، سیل ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ سیل اگر بگڑ جائے، جسے دل کہا جاتا ہے، یہ سیل بگڑ جائے، جسے قلب کہا جاتا ہے، یہ سیل بگڑ جائے، جسے آئینہ نما کہا جاتا ہے، جب یہ بگڑ جائے تو پھر اس کو بحال کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ عشق مصطفیٰ کی برقی گور میں سے لگا دو۔ جب عشق کے تار اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور یہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر دل کا وہ سیل جو پہلے ڈیمیج ہو چکا تھا اس کو بحال یوں کرتا ہے کہ کائنات کی ساری وسعتیں رب ذوالجلال اسی آئینہ دل میں رکھ دیا کرتا ہے۔ اور یہ دل چارج ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ کتنی چیزیں ہیں، دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنے گھر کا اے سی چلانے لگا، وہ نہیں چلا، میں نے سب سے پہلے سیل دیکھا، سب سے پہلے میں نے سیل دیکھا، الٹا تو نہیں لگا ہوا، پھر دیکھا اگر صحیح لگا ہوا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پر یہ بالکل مس ہو چکا۔ اگر اس سیل کے اندر، اس سیل کے ہوتے ہوئے کوئی چیز جلوے نظر نہیں آتے تو پھر سوچنا پڑے گا، دھیان کرنا پڑے گا کہ اے بندہ خدا، کہیں دل کا سیل کمزور تو نہیں پڑ چکا؟ اگر یہ کمزور پڑ گیا ہے، چونکہ اللہ جل جلالہ ہاتھ بھی ہیں بندے کے مگر وہ ہاتھوں کو نہیں دیکھتا، پاؤں بھی ہیں وہ ادھر نہیں دیکھتا، دل دماغ ہے، کائنات کے اندر انسان کا وجود ہے، وجود کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم،
نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ جل جلالہ دیکھتا ہے تو وہ تمہارے اندر کے سیل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پر یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، لمبا ہے موٹا ہے پتلا ہے گورا ہے کالا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ سب سے پہلے رب لم یزل وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کا سیل بحال ہے یا نہیں، کیا اس کے اندر کوئی برقی رو ہے یا نہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ برقی رو ختم ہو چکی ہو تو یہ سیل ایسا ہے جو چارجیبل ہے، جو چارج ہو جاتا ہے، چارج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی بہت بڑی مقام پر بندہ نہیں پہنچتا تو رب لم یزل نے وہ چارجنگ کے لیے نماز کو رکھا ہے، چارجنگ کے لیے روزے کو رکھا ہے، حج کو رکھا ہے، زکوٰۃ کو رکھا ہے، حجر اسود کے بوسوں کو رکھا ہوا ہے، حتیم کعبہ کے نفلوں کو رکھا ہوا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کو رکھا ہوا ہے۔ اور اے بندہ خدا، یہ چارجنگ کے لیے اللہ جل جلالہ نے میدان حرم کو رکھا ہوا ہے، منا کو رکھا ہوا ہے، مزدلفہ کو رکھا ہوا ہے۔ اور چارجنگ کے لیے اگر وہاں نہیں جا سکتا ہے تو پھر لاہور میں داتا گنج بخش تو جا سکتا ہے، اور اگر وہاں نہیں جا سکتا تو خواجہ اجمیری کے پاس چلا جا، اور شیخ سنجری کے پاس چلا جا، اور داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس چلا جا۔ اور نہیں جا سکتا، اور یہ پاک پٹن والا بابا تو دور نہیں ہے، پاک پٹن والا بابا تو دور نہیں ہے۔ اور اگر تیرا دل چارجیبل ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو یقین کر لے کہ یہ چارجیبل ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تیرا دل، یہ دل کا سیل چارجیبل ہے، اور جب یہاں پر جاتا ہے تو دل کی بیٹری وہاں پر درست ہوتی ہے، اور دل کی بیٹری جب درست ہوتی ہے تو کائنات کی ساری وسعتیں یوں آتی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اب ذرا جھانک کر اپنے دل کو بھی دیکھ لے کہ ساری کائنات کی وسعتیں میں نے تیرے دل میں رکھ دی ہوئی ہے۔ بندے یہاں پر جھانک۔ سب سے پہلی ایک الجامع الصحیح للمسلم کی روایت ہے، ان اللہ، ہاں دوسری روایت یہ ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو کہ جسم انسانی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے سارے کا سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا برباد ہو جائے سارا وجود برباد ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا دل ہے۔ اب یہاں پر یہ ذرا غور کریں، بندے کا دل ٹھیک، آنکھ بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، قدم بھی ٹھیک، سوچ کے دھارے بھی ٹھیک، سیاست بھی ٹھیک، معیشت بھی ٹھیک، تمدن بھی ٹھیک، تہذیب بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب یہ دل بگڑ جاتا ہے ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں، ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ اور جب یہ صحیح ہو جاتا ہے سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔ اچھا یہاں پر دل جو پیش نظر رہے، دل تو یہ والا دل تو بکریوں میں بھی ہے، گھوڑوں میں بھی ہے، دمبوں میں بھی ہے، لیلوں میں ہے، مینڈوں میں ہے جسے ہم چترا کہتے ہیں، ان میں بھی ہے، جانوروں میں ہے، یہ دل تو وہاں بھی ہے۔ اصل میں یہ دھڑکتا ہوا دل اس سے مراد نہیں ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اس سے مراد اشارہ بھی ادھر کرتے ہیں ہم، مگر دل سے مراد یہ نہیں۔
یہ دل تو ایک برتن ہے، اصل دل کے اندر جو چیز داخل ہونے والی جسے روح کہا جاتا ہے، اصل میں اس سے مراد وہ ہے۔ ظرف بول کر مظروف مراد لیا ہے، برتن بول کر جو چیز اس کے اندر ہے وہ مراد لی ہے۔ یہ ایسے ہے، بات آسان سے میں عرض کرتا ہوں، کسی کو ہم پانی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اور پیو، وہ کہتے ہیں جی نہیں جناب میں نے ایک گلاس پی لیا ہے، میں اور نہیں پیوں، میں نے ایک گلاس پی لیا ہے۔ بھئی گلاس تو تیرے ہاتھ میں ہے، گلاس تو نے نہیں پیا، گلاس تو تیرے ہاتھ میں ہے، پیا وہ کچھ ہے جو گلاس کے اندر ہے۔ اچھا بات کو اور ذرا اور طریقے سے بھی سمجھتے ہیں، کبھی برتن بول کر برتن کے اندر والی چیز مراد لی جاتی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اسی وقت سے کہتے ہیں جناب یہاں بڑی نہر چل رہی ہے، حالانکہ نہر تو وہیں کھڑی ہے، نہر لوئر دواب باری، ہم کہتے ہیں جی بڑی نہر یہ تو چل رہی ہے۔ بھائی بڑی نہر تو نہیں چل رہی، جو ہم نے بچپن میں ایک نشان رکھا ہوا تھا کہ یہ اس بڑی نہر میں یہاں پر ہے، جو ہم نے بچپن میں نشان رکھا تھا وہ 55 کے بعد بھی وہ نشان وہیں کا وہیں کھڑا ہے، تو وہ نہر تو نہیں چل رہی، چل کیا رہا ہے؟ وہ جو اس نہر کے اندر ہے۔ بولتے ہم بولا ہم نے برتن، مراد لیا جو اس کے اندر، اور جو کہا جاتا ہے ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اس سے مراد وہ ظرف وہ نہیں ہے، اس دل کے اندر جو روح رب ذوالجلال نے جب کسی بھی جسم کے اندر وہ ایک نطفہ آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر 120 دن کے بعد اللہ جل جلالہ اس لوتھڑے کے اندر حرکت سی پیدا کرتا ہے، حرکت سی پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو دھڑکن پیدا ہوتی ہے وہ دل میں پیدا ہوتی ہے، جو روح آتی ہے دل میں آتی ہے، اس لیے اس ظرف کو بول کر مظروف مراد لیا۔ یہ دھڑکتا ہوا دل جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ مطمئن ہو جاتا ہے، مطلب ہے جو اس دل کے اندر روح رب ذوالجلال نے رکھی ہے ذکر الہی سے وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ ویسے اس کو مثال کو اور بھی یہ بڑی دلچسپ مثال ہے، جب بارش زیادہ برستی ہے ہم کہتے ہیں بھی پرنالے چل پڑے، پر غور کرنا، جب بارش زیادہ برستی ہے ہم کہتے ہیں پرنالے چل پڑے، یہ پرنالہ چلتا ہوتا تو جو ہمارے مکان کے آگے اتنا سا نکلا ہوتا ہے تو وہ چل کر یہاں سے وہاں آ جاتا، پرنالہ تو نہیں چلا، جو پرنالے کے اندر پانی اترتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے بولا ظرف ہے مگر مراد اس سے مظروف لیا، یعنی برتن سے مراد پرنالہ چل پڑا، پرنالے کے اندر کا پانی چل پڑا، یہ ہم کہتے ہیں پرنالے چل پڑے۔ بالکل اسی طرح سے جہاں کہا جاتا ہے ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور جو کہا جاتا ہے دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاں دیا جانے۔ اب یہاں پر اس دل سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا دل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو اس دل کے اندر اللہ نے روح کو رکھا ہے، اور یہی وہ روح ہے جو روح ہے جب یہاں پر جتنی برگزیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنی مخفی چیزوں کو دیکھتی چلی جاتی ہے، جتنی برگزیدہ ہوتی چلی جاتی ہے، جتنی ریفائن ہوتی چلی جاتی ہے اور اتنی مخفیات کو تکتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لطیف روحوں والے وہ مدینہ کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دل صاف ہے، آئینہ دل شفاف ہے، اور یہاں بیٹھے بٹھائے
ایران کے مقام نہاون مقام میں، وہاں پر جو حضرت ساریہ دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے انہیں ہدایات عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل صاف ہے، دل شفاف ہے، آئینہ دل صاف۔ آئینہ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ آنکھ اس کے مطابق چلے جیسے رب کہتا ہے، ہاتھ اس کے مطابق چلے جیسے رب کہتا ہے، قدم اس کے مطابق چلیں جیسے رب کہتا ہے، سوچ اس کے مطابق ہو جیسے رب کہتا ہے، محبتیں اس کے مطابق ہوں جیسے رب کہتا ہے۔ اور جو کچھ رب لم یزل کہتا ہے، جب بندہ کہتا چلا جاتا ہے تو بندے کا سٹیٹس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک کلاس کے اندر 30 35 40 بچے پڑھ رہے ہیں، استاد صاحب کہتے ہیں ہوم ورک کر کے آنا، گھر میں جاؤ گے تو گھر میں یہ کام کرنا ہے، ہوم ورک کر کے آنا۔ 30 کی کلاس ہے، 29 ہوم ورک نہیں کرتے، ایک ہوم ورک کر کے جاتا ہے۔ کاپی دکھاؤ، 29 بیٹھے ہیں، 30واں جو ہے، سر یہ میں نے کام کیا۔ باقیوں سے کہا یہ کام کیا، باقی بیٹھے ہیں، وہ کہے سر میں نے یہ کام کیا۔ اب ذرا غور کریں، کیا سر کی نظر میں وہ بندہ چڑھ نہیں جائے گا؟ جب وہ بچہ سر کی نظر میں آ جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ باقی سروں سے اس کا سر بھی بلند ہو جاتا ہے۔ کتنا بلند ہو جاتا ہے؟ آؤ، اللہ نے ہمیں ہوم ورک دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہوم ورک دیا ہے، آنکھوں کو کیسے چلانا ہے، سماعتوں کو کیسے چلانا ہے، ہاتھ پاؤں کو کیسے چلانا ہے۔ اور جب یہ بچہ کوئی شخص ہوم ورک پورا کر لیتا ہے، آؤ دروازہ مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ حضور اس بچے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ربا اغبارا اشعثا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ جو لوگ اپنا ہوم ورک کر لیتے ہیں، گھر کا دیا ہوا کام، استاد نے گھر کا دیا ہوا کام کر لیتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ چونکہ وہ تو کام کرنے میں لگے رہے، کپڑوں کا خیال نہ رہا، کپڑوں پر مٹی جمی ہوئی ہے، زلفوں کو سنوارنے کا دھیان نہ رہا اور وہاں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی اپنا خیال نہ رہا، بس سارا خیال ہوم ورک کی طرف چلا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب اغبر اشعث مدفوع بالابواب۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوم ورک پورا کرتے ہیں، ہوم ورک پورا کرتے ہیں، جب وہ نگاہ اٹھا کر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، مولا میں تیرا بندہ بول رہا ہوں، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اچھا سارا کام کر لیا، مولا سارا کام کیا، آنکھ نے کام پورا کیا، مولا آنکھ نے کام پورا کیا، سماعت نے کام پورا کیا، مولا پورا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب تیرا سٹیٹس یہ ہے، اب تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا ہے جو اللہ جل جلالہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ سرخ روئی تب ہوتی ہے، سرخ روئی ہوتی تب ہے کہ جب کام ملا ہے تو اس کو کام کو پورا کیا جائے، اور اگر کام یہ پورا نہیں کیا تو پھر یقین کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو وہ کالے دھندوں سے، کالے نشانات سے ہم ملفوف بناتے جا رہے ہیں۔ دیکھو نا، ایک شیشہ ہوتا ہے، ایک شیشہ ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شیشہ کھلے بندوں رکھ دیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکھیوں کی بھیڑ اتنی ہو جاتی ہے، وہ نیچے والا شیشہ اس میں اب شکل ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس پر مکھیاں بیٹھ بیٹھ کر اتنا فضلہ کر دیتی ہیں
نشانات لگتے ہیں، اس شیشے کے اندر ہمیں اپنا چہرہ بھی نظر نہیں آتا۔ مکھیوں نے کام کر دیا، مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوئی اور شیشے کو صاف نہ کیا، اب وہ کالا ہو گیا، کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی دل ہے، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے دل پر کالا نشان لگ جاتا ہے، اس کی روح پر کالا نشان لگ جاتا ہے، اور جب اس کی روح پر کالا نشان لگتا ہے، ایک اور گناہ کیا، ایک اور نشان لگا، اور گناہ کیا، الیاذ باللہ، ایک اور نشان لگ گیا، نشان لگتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جناب مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب بھائی تمہیں نظر نہیں آتا، جنہیں نظر آتا ہے، جنہیں نظر آتا ہے وہ بغداد کی گلیوں میں بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ شیخ وہاں پر فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ساری روئے زمین کو رب لم یزل نے رائی کا دانہ بنا کر میرے سامنے رکھ دیا، اور میں نے ساری کی ساری دنیا کو اس ایک رائی کے دانہ کے اندر دیکھ لیا۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر بندہ یوں کرتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے گھر سے ایک قدم باہر رکھتے، پھر اندر رکھ لیتے، پھر باہر رکھتے، پھر اندر رکھ لیتے۔ کہنے کہا حضور یہ آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ چلے جائیں، آپ ایک قدم باہر رکھتے ہیں وہی دوبارہ اندر رکھ دیتے ہیں، باہر رکھتے ہیں وہی پھر دوبارہ اندر رکھ دیتے ہیں۔ وہ مسکرائے، کہتے ہیں یار میں حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں جو دل کی صفائی کرتا ہے پوری روئے زمین اس کے 2 قدم ہے، لیکن یہ بات عجیب ہے، میں تو ایک قدم اٹھاتا ہوں تو دنیا ختم ہو جاتی ہے، دوسرا قدم اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں ملتی ہے۔ دل کا آئینہ صاف ہو جائے تو پھر بندہ، دل کا آئینہ صاف ہو تو پھر آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور جو لوگ اپنے دل کے آئینہ کو صاف اور شفاف کر لیا کرتے ہیں تو پھر وہ چلتے فرش زمین پر ہیں، تو کائنات کے آقا بھی فرماتے ہیں بلال چلتا تو فرش زمین پر ہے مگر تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے۔ یہ آئینہ دل کو جب بندہ صاف کرتا ہے، اللہ جل جلالہ دل کو دیکھتا ہے، باقی اعضاء بھی ہیں مگر روح کا تعلق، پہلا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہوا کرتا، اس لیے یہاں پر دل کی طرف دیکھتا ہے کہ تیری روح کیسی ہے۔ اب دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہو گئی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی نظام حیات، یہ اللہ کے سپرد کیا جائے اور دل اس کے ساتھ اس کے مطابق بنایا جائے، دل اس کے مطابق بنایا جائے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دل دنیا کی چمک کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر ایک جگہ پر 2 راہے پہ ایک آدمی کھڑا ہے، بالکل تاریکی ہو، ایک طرف دور کہیں بلب جل رہا ہو اور ایک طرف کہیں تاریکی ہو، تو قدرتی انسان کی نفسیات ہے وہ بلب کی طرف چلا جاتا ہے، وہ چمک کی طرف جاتا ہے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے جاتا چمک کی طرف ہے مگر وہ چیز چمکدار ہوتی نہیں ہے، چمکدار نظر آتی ہے مگر چمکدار ہوتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی شہد ایک جگہ پر تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد وہاں پر کچھ چیونٹیاں، کیڑیاں مری ہوئی ملتی ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہاں پر انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا، جتنا کتنا شہد کھانا تھا انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور آگے بڑھتی چلی گئی. جیسے آگے بڑھ جو اندر چلی گئی وہ برباد ہو گئی. اسے شہد کھانا بھی چاہیے تھا مگر بچنا بھی چاہیے تھا. بالکل اسی طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رہنا بھی اسی دنیا میں ہے مگر ظاہری چمک سے بچنا بھی ہے. جب تک کوئی شخص اس دنیا میں رہتا ہے، اور یوں سمجھ لیا جائے کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر چلا جاتا ہے کشتی ڈوب جایا کرتی ہے. جب تک کوئی شخص اس دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے اور اس دنیا کو خادم اور نوکر سمجھ کے استعمال کرتا ہے، وہ اس کی زندگی کی کشتی چلتی رہتی ہے. اور اگر یہ دنیا کا پانی اس کی کشتی کے اندر داخل ہو گیا پھر یہ کشتی بھی ڈوب جاتی ہے، کشتی چلانے والا بھی ڈوب جایا کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر آج کوئی شخص چاہتا ہے میں بچ جاؤں تو اس دنیا کے پانی کو کشتی کے اندر نہ آنے دے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، فائدہ اس سے لینا ہے. اگر دنیا ہی نہ ہوتی تو جو صدقہ و خیرات دے کر ثواب ملتا ہے یہ کہاں سے ملتا؟ اگر یہ دنیا ہی نہ ہوتی تو جو سہولتیں اس وقت دستیاب ہیں لباس کی صورت میں، ٹیلی فون کی صورت میں، ریڈیو کی صورت میں، اخبار و رسائل کی صورت میں، یہاں پر اناج دانہ دنکا کی صورت میں، یہ سہولتیں کہاں سے دستیاب ہوتی؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر رہنا بھی ہے مگر دنیا کا پانی اپنی زندگی کی کشتی کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دینا. یہ سمجھداری. اور اس کے اندر کشتی کبھی آپ نے کشتی میں سفر کیا ہو تو دیکھا ہوگا کہ ملاح یہاں پر کبھی ایک پتھر کو اٹھا کر، یہ راوی میں جب جاتے تو وہاں پر ہمیں عموماً دیکھنے کے لیے ملتا یہی صورتحال. جب ہم پتھر کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کشتی کے اندر ایک پتھر پڑا ہوتا، ملاح اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھتا ہے، تھوڑی دیر کر وہاں سے اٹھا کر وہاں رکھتا ہے. او بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے یار کشتی ان بیلنس تھی، متوازن نہیں رہی، تو میں نے توازن کو بگڑتا ہوا دیکھا تو میں نے پتھر یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا. بس اتنی سی بات ہے. جب توازن بگڑتا ہوا بندہ دیکھتا ہے، پہلے دل والا پتھر وہ کبھی رکھتا ہے سینمے میں، دل والا پتھر کبھی رکھتا ہے گناہ کے اڈے پر، شراب نوشی کے مرکز پر، دنیا کے اندر ان مقامات پر دل کو لے جاتا ہے. تو یہ دل وہ یہاں پر انسان ان بیلنس ہو جاتا ہے، روح انسان کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اور اب یہاں پر بیلنس کرنا چاہتا ہے. اب جو دل پتھر بن چکا ہے لطیف جذبوں سے اسے آشنا کرنا چاہتا ہے اور محبت کے انداز سے اسے سرخرو کرنا چاہتا ہے. اس دل کو یہاں سے اٹھا اور سیدھا مدینے والے کی بارگاہ میں پیش کر دے. اور جب یہ آئینہ دل یہاں سے اٹھا کر مدینے والے کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر یہی مدینے والا اس دل کو رب لم یزل کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور پھر یہ آئینہ دل کے اندر یہ ساری تصویر نظر آتی ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کی اصلاح کرے، اس کو بیلنس میں لائے، اس کو درستی میں لائے، اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ راضی ہے یا ناراض ہے. میں نے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، میں نے عرض کیا بابا جی ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ راضی ہے؟ بابا نے ایک سادہ سا فارمولہ مجھے عطا فرمایا بیٹا اگر نیکی کرنے کے بعد نیکی کرنے کا شوق اور بھی بڑھتا ہے تو یقین کر لو کہ رب ذوالجلال راضی ہے.
یعنی مسجد میں آنے کے بعد بندہ گھر چلا گیا، گھر میں جا کر دوبارہ مسجد میں آنے کے لیے دل چاہتا ہے تو یقین کر لو کہ دل زندہ ہے۔ اور اگر یہاں بیٹھے ہوئے بھی دل کر رہا ہو کہ ابھی میں اٹھ کر چلا جاؤں، ابھی چلا جاؤں، میرے عزیز پھر دل کا علاج کرنا ہوگا، دل کا علاج کرنا ہوگا۔ تو دل کے علاج کے لیے بھی یہاں پر اس روحانیت کی دنیا میں کوئی بہت بڑا وقت درکار نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، بلیا رب دا کی پانا، بلیا رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھر لانا، اتنی سی دیر لگتی ہے، بس اتنی سی دیر لگتی ہے۔ کلمہ شریف جب بندہ پڑھتا ہے بس دیر اتنی ہی لگی ہے۔ پہلے بتوں کا پجاری تھا، اب اس نے اپنی گردن کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پہلے دل کے اندر زمانے کی محبت تھی اور کلمہ طیبہ پڑھا تو سرکار دو سرا کی محبت کو سینے میں جمع کر لیا۔ پہلے زندگی کے اندر وہ جس انداز میں چل رہا تھا اس نے اپنے آپ کو ہٹایا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب دیکھو یہی آدمی جس نے کلمہ طیبہ پہلے نہیں پڑھا تھا اب پڑھا، ایک لمحہ لگا ہے، 2 لمحے لگے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، تمہیں مبارک ہو کہ تو نے اپنا دل پھیرا اور کلمہ طیبہ کو پڑھا۔ جب تو نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو یاد رکھ کہ رب ذوالجلال نے تجھے جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ بس اتنی دیر لگتی ہے۔ میں ان پیاروں سے بھی ذکر کرتا ہوں جو سارا دن ساری رات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضربے بھی لگاتے ہیں، مگر دھیان تمہارا کسی اور طرف۔ 1000 تسبیحات کرنے کی بجائے صرف ایک مرتبہ کلمہ طیبہ دل کی گہرائیوں سے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ اگر پڑھنا کافی ہوتا تو یہ کوئی زیادہ دیر لگتی ہے؟ لا الہ الا اللہ 1-2 سیکنڈ لگے۔ ابو جہل کو پڑھنا کوئی مشکل تھا؟ عتبہ کے لیے پڑھنا کوئی مشکل کام تھا؟ شیبہ کے لیے پڑھنا کوئی مشکل کام تھا؟ جنگ بدر کیوں ہوئی؟ احد کس لیے ہوئی؟ غزوہ حنین بپا کس لیے ہوا؟ صحابہ کرام زخمی شہید کس لیے ہوئے؟ یہ کلمہ طیبہ پڑھنا کافی نہیں تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ دل مسلمان کیسے ہو؟ میرے اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، میرا تکیہ دولت پہ نہیں تیری ذات پہ ہے، سونے پہ نہیں تیری ذات پہ ہے، چاندی پہ نہیں تیری ذات پہ ہے، مولا تو راضی ہو جا، کوئی راضی ہو یا نہ ہو بس تو راضی ہو جا۔ اور جب رب راضی ہوتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبریل اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ پیار کیا کر۔ جبریل پیار کرتے ہیں، آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں او آسمان والو اس بندے کے ساتھ رب پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ یہی پیغام نیچے آتا ہے، جبریل امین زمین والوں پر آتے ہیں، اس بندے کے ساتھ اللہ بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتا ہے، آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں، اے زمین والو تمہیں حکم ہے کہ تم بھی پیار کرو۔ اس لیے جب بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے تو ساری کائنات پھر اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ کہ دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اس وقت ہوتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں، روح مطمئن ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ بندہ یہاں پر کوئی بھی شخص اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی نظام حیات میں تدبیر منزل، سیاست مدنیہ اور انسان کا نظام سیاست، نظام تمدن، نظام معیشت، نظام معاشرت، جب یہ سارے کے سارے سمٹ کر
وہ کہتا ہے میرے اللہ سب کچھ نظام ایسے چلاؤں گا جیسے تو چاہتا ہے، اور تو رب ذوالجلال بھی پیار سے فرماتا ہے کہ میں بھی وہی کچھ کروں گا جیسے تو چاہتا ہے۔ اتنی بات اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔